العالمين مولانا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محتشم سامعین حضرات، رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ وہ اپنا مال پیسہ لگا کے ارادہ کرتے ہیں وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ، کہ وہ تمہیں راستے سے ہٹا دیں، گمراہ کر دیں. مفسرین نے لکھا کہ یہاں جو لفظ بولا گیا ان تضلوا السبیل، سبیل جو لفظ ہے فرمایا اس سے مراد اسلام ہے، اور وہ اسلام سے پھیرنا چاہتے ہیں، گمراہ کرنا چاہتے ہیں. کیوں یہ ایسا کام کرنا چاہ رہے ہیں؟ اس وجہ سے کہ یہ اسلام جو ہے یہ اللہ کا راستہ ہے. اللہ کا کیسے راستہ ہے؟ فرمانے لگے کہ یہ وہ راستہ ہے کہ جس پر چلتے جاؤ گے تو آگے اللہ تعالیٰ کا قرب مل جائے گا. تو شیطان چونکہ چاہتا نہیں ہے کہ انسان کا تعلق اللہ سے بن جائے، اس وجہ سے اس نے اپنے پرندوں کے ذریعے سے وہ تمہیں پھیرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس انداز میں وہ گمراہی خرید رہے ہیں. اسی طرح یہاں بھی لکھا ہے کہ دشمن سے مراد جانی یا مالی دشمن نہیں، بلکہ یہاں مراد ہے ایمانی دشمن ہے. تمہارے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں لیکن تمہارے ایمان کے لحاظ سے کہ وہ تمہاری جان کو کوئی نقصان نہیں دے رہے دنیا میں بظاہر، لیکن تمہارے ایمان کو نقصان دے رہے ہیں. اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمانی دشمنوں کو خوب جانتا ہے. تو اب شیطان جو ہے یہ بھی انسان کا دشمن ہے، اور شیطان کے جو کرندے ہیں یہ بھی انسان کی دشمن ہیں. رب ذوالجلال ہی جو صحیح معنی میں اللہ کے بندے ہیں ان کی حفاظت کرنے والا ہے اور ان کو بچانے والا ہے. یہ جتنا ہمارا ایمان بچا ہوا ہے یا عقیدہ بچا ہوا ہے یہ سارے کا سارا اللہ کی فضل سے ہے، اللہ کی طاقت سے ہے. ورنہ پوری کوشش ہے، آپ دیکھتے ہیں جگہ جگہ پہ کوئی کہیں کھینچ رہا ہے، کوئی کہیں کھینچ رہا ہے، کوئی کدھر لے جا رہا ہے. تو اس طرح کے نظریات وہ دماغوں میں ڈالے جا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان سے پناہ عطا فرمائے. یہاں پہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت اپنے بندوں کے ساتھ رہتا ہے، جن پہ کرم کر دیتا ہے، جن کو اسی راستے پہ رکھتا ہے. فرمایا ہر ٹائم اللہ ان کے ساتھ رہتا ہے، مطلب یہ اللہ کی طاقت ان کے ساتھ ہوتی ہے. جو کچھ بھی کہہ لیں وہ پھسلنے والے نہیں ہوتے، اللہ کی حفاظت میں آ جاتے ہیں. اللہ اکبر. فرمایا اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا ولی، اور پھر فرمایا نصیر. یہ دونوں لفظ ایسے ہیں کہ جو بندے کے فائدے کے لحاظ سے، جو بندہ صراط مستقیم پہ چلتا ہے اس کے فائدے کے لحاظ سے ہیں، لیکن ان میں فرق ہے. ویسے یہ قریب المعنی ہے. ولی اور نصیر یہ عمومی انداز میں مددگار کو ہی کہتے ہیں. تو یہاں پہ فرمایا کہ ولی وہ کہلاتا ہے جو نفع پہنچائے. یہ اللہ نے کہا ولی ولا نصیر، ولی. یہ ولی کا معنی بیان کر رہے ہیں کہ ولی وہ ہوتا ہے جو نفع پہنچائے، فائدہ پہنچائے، اور نصیر وہ ہوتا ہے جو نقصان دہ چیزوں سے اور دشمنوں سے بچائے. تو رب ذوالجلال نے اس مقام پہ دونوں لفظ بولے، ولی کا لفظ بھی بولا اور نصیر کا لفظ بھی بولا. اور مطلب اس کا کیا تھا کہ جتنے نفع ہیں وہ سارے رب ذوالجلال دینی نفع تمہیں عطا فرمائے گا، اور جتنی نقصان دہ چیزوں سے بچانا ہے رب ذوالجلال تمہیں بچائے گا. شرط یہ ہے کہ تم اپنے اس ایمان اور عقیدے پر ثابت رہو اور اس پر مضبوطی سے قائم رہو، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا. اللہ اکبر. گمراہ انسان کو شیطان بھی کرتا ہے، لیکن انسان کی شکل میں جو شیطان ہو وہ دوسرے شیطان سے بھی زیادہ خطرناک ہے. کیونکہ شیطان جو ہے یہ تو خاص اولیاء اللہ کو گمراہ کرنے سے مایوس ہو چکا ہے. قرآن پاک میں ہے
اس نے کہا تھا کہ جو تیرے خاص بندے ہوں گے ان کے اوپر میرا داؤ نہیں چلے گا، مگر یہ جو انسان ہے شیطانی شکل میں وہ مایوس نہیں ہوا، وہ پھر بھی جا کے حملہ کرتا ہے، پھر بھی کہیں نہ کہیں جا کے کسی نہ کسی طرح حملہ کرتا رہتا ہے۔ تو فرمانے لگے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ پڑھتے رہنا چاہیے اگر ایسی کوئی صورتحال نظر آ رہی ہو، تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں لے لے اور ایمان کی حفاظت ہو جائے۔ تو یہ واقعی بڑے قیمتی الفاظ ہیں۔ پھر فرمانے لگے کہ لا حول ولا قوت کا جو ہے یہ جس وقت بتا پڑتا ہے تو جو دوسرا شیطان ہے جو نظر نہیں آ رہا ہوتا حملہ کر رہا ہے وہ بھاگ جاتا ہے، اسی طرح آذان پڑھی جاتی ہے تو وہ بھاگ جاتا ہے، اور ایک حدیث شریف میں تو یہ ہے کہ 3 میل دور تک بھاگ جاتا ہے شیطان، اسی طرح پھر آ جاتا ہے واپس اذان ختم ہونے کے بعد، جب جماعت کھڑی ہوتی ہے تکبیر پڑھی جاتی ہے پھر شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اللہ، ماہ رمضان میں شیطان قید کر دیا جاتا ہے۔ اب یہ جو ماہ رمضان میں بھی بعض بعض غلطیاں ہو رہی ہوتی ہیں تو یہ پھر کیوں ہیں؟ تو فرمانے لگے یہ ہمارے نفس اور وہ شیطان جو انسانوں میں ہوتے ہیں ان کو قید نہیں کیا جاتا، یعنی انسانی شکل میں جو ہوتے ہیں تو پھر وہ یہ سارے کام کروا رہے ہوتے ہیں اور کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنا عطا فرمائے۔ تو یہ ساری صورتحال یہاں مفسرین نے بیان فرمائی کہ ہر ٹائم دعا بھی کرتے رہنا چاہیے، کردار کے ساتھ بچتے بھی رہنا چاہیے، اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے، ایسی باتیں نہیں سننی چاہیے کہ جو ایمان کے ہی خلاف ہوں، انسان کے عقیدے کے ہی خلاف ہوں، ایسے دروس نہیں سننے چاہیے، ایسا صوفی نہیں بننا چاہیے کہ نہیں سارے ہی اللہ کے بندے ہیں، سارے ہی قرآن بیان کرتے ہیں، ساری حدیث بیان کرتے ہیں، سارے یوں کرتے ہیں۔ تو فرمایا کئی انسانوں کی شکل میں شیطان ہوتے ہیں، بظاہر انسان نظر آ رہے ہوتے ہیں لیکن ہوتے شیطان ہیں، اور وہ کون ہیں؟ فرمایا یہ وہ ہیں جو تجھے راستے سے پھیر دیں، تمہارا عقیدہ ہی بگاڑ دیں۔ اور اس طرح کے شیطان ہمارے زمانے میں آج کل تو بڑی تیز معاملہ ہوا یہ کتنے تیز ہیں، یعنی ایک اہل سنت اور پھر ان میں سے کوئی رافضی ہے، کوئی خارجی ہے، ان میں سے نکلے ہوئے لوگ، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے، تو یہ سارے کے سارے دیکھو گے پیچھے تو نظر آئے گا کہ پیچھے اہل سنت و جماعت ہے۔ اس ایک گروہ کو اتنا خراب کیا گیا اور اتنا بانٹا گیا، کاش کہ یہ ایک ہوتا تو اسلام کی کتنی پاور ہوتی۔ یہ لوگ ذمہ دار ہیں جو 1.5 اینٹ کی علیحدہ علیحدہ بنا کے بیٹھے ہیں۔ اور بڑے افسوس کی بات یہ ہے اور بڑے ظلم و ستم کی بات یہ ہے کہ آج وہ جماعت جس سے ان سب نے فرقہ پرستیاں کی ہیں اور بغاوت کی اللہ کے دین سے اور بدعتیں یہ نکالی ہیں علیحدہ علیحدہ، اس جماعت کو معاذ اللہ آج یہ فرقہ کہتے ہیں۔ یہ بھی تو ایک فرقہ ہے، یعنی لوگوں کو اتنا نہیں پتا کہ پیچھے بیس کیا ہے۔ اللہ اکبر، ان کو یہ علم نہیں ہے کہ یہ سارے جو نکلے ہیں، یہ رافضی، یہ خارجی، یہ جتنے سارے، یہ سارے کے سارے اہل سنت و جماعت سے گمراہ ہو کے نکلے ہیں۔ تو جب یہ گمراہ ہو کے نکلے ہیں تو بدعتیں تو یہ ہیں، نئے پیدا ہونے والے یہ ہیں، لیکن بدعت کا جو لیبل ہے اور جو فتویٰ ہے ان کی طرف سے وہ لگتا اہل سنت و جماعت کے ہے، تو یہ بدعتیں کر رہے ہیں ہمارے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ عقیدے اور ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اب یہ جو قرآن و سنت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیتیں بیان فرمائی ہیں اور پھر مفسرین نے ان کی وضاحت کی ہے، یہ ہمارے بھلے کے لیے، ہمارے سمجھنے کے لیے کہ ہم بچیں، ایسے لوگوں سے بچیں، اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ اگر یہ باتیں یا تو کوئی سنتا نہیں ہے، سنتا ہے تو پھر سمجھتا نہیں ہے، سمجھتا ہے تو پھر عمل نہیں کرتا، تو پھر اس کا اپنا نقصان ہوگا۔ وہ تو لکھ گئے، مفسرین اس کی وضاحتیں لکھ گئے۔ اللہ پاک کی قرآن پاک کی آیات، اللہ کی آیات نازل ہو گئی، اس میں بیان کر دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا کہ شیطان جو ہے یہ لا حول ولا قوت پڑھے پھر بھی بھاگ جاتا ہے، اذان ہو پھر بھی بھاگ جاتا ہے، تکبیر ہو پھر بھی بھاگ جاتا ہے، رمضان میں قید کر دیا جاتا ہے۔ لیکن یہ جو انسانی شکل میں شیطان ہیں، فرمایا یہ بھاگتے بھی نہیں ہیں، یہ رہتے بھی وہیں ہیں، بظاہر صوفی بھی بنے ہوتے ہیں، یہ سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں کام وہ اپنا شیطانی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ پھر ان کو کسی شمار میں نہیں لانا چاہیے، ان کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ
یہ بھی تو آخر انسان ہے، یہ بھی تو آخر مسلمان ہے، یہ بھی تو، بلکہ انہیں خطرہ سمجھنا چاہیے اور ان کے خطرے سے خبردار رہنا چاہیے. تو یہ فرمایا کرو گے تو پھر ان کی گمراہی سے بچ سکو گے، ورنہ پھر یہ تجھے گمراہ کر جائے گی. اللہ اکبر. اینڈ میں جا کے ایک شعر لکھتے ہیں، دین مجو اندر کتب اے بے خبر، دین مجو اندر کتب اے بے خبر. فرمانے لگے اے بے خبر، دین ڈھونڈنا ہے تو کتابوں میں ڈھونڈ، قرآن کی تفسیروں میں ڈھونڈ، رب کے کلام میں ڈھونڈ. علم و حکمت از کتب دین از نظیر. علم و حکمت کی باتیں قرآن و سنت کے علاوہ تمہیں نہیں ملیں گے. یعنی یہ باتیں ساری کرنے کے بعد ان باتوں کو علم و حکمت کہا جا رہا ہے. یہ علم و حکمت کی بات ہے، اگر تیری سمجھ میں آ گئی تو یہ ملنی قرآن و سنت سے ہی ہے، اس کے علاوہ سے تجھے نہیں مل سکتی. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت سے جو بھی فیوز و برکات ہمیں مل رہی ہیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ بھی اللہ کا کرم ہوتا ہے کہ انسان کو وہ بات اچھی لگے اور وہ بندہ سمجھے کہ یہ قرآن و سنت کی آواز ہے اور یہ پیغام مفسرین محدثین کا پیغام ہے اور وہ یہ سمجھا رہے ہیں، تو پھر مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہ بھی اللہ کا کرم ہوتا ہے، ورنہ پھر بندے کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی. وہ سمجھتا ہے ہر جو ہے وہ کلمہ شریف پڑھنے والا جو ہے وہ بظاہر وہ ہر بندہ ہی وہ ٹھیک ہے. یہ نہیں ہے کہ ہر بندہ غلط ہو، ٹھیک بھی ہیں، لیکن اس میں ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ کوئی ایسا تو نہیں ہے موذی جو بظاہر انسان ہو، کلمہ بھی پڑھتا ہو، لیکن حقیقت میں ہمارے ایمان کو زہر آلود کر رہا ہو، ہمارے ایمان کو خراب کر رہا ہو. تو اس سے بچنا یہ آج کا درس ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کے سائے کے نیچے رہ کے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.